آگے بڑھتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں ہم جانتے ہیں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سعید غنی خاصخیلی صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ لیکن مجھے ابھی تک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کراچی سے ہی آپ کا تعلق ہے، خرم شیر زمان ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ اس یور ٹائم۔ خرم صاحب یہ بتائیے، اس وقت ان بلدیاتی انتخابات کو پی ٹی آئی کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میئر کا کینڈیڈیٹ ابھی تک آپ کی جانب سے سامنے نہیں آیا سر؟ خرم صاحب کین یو ہیئر می؟ رائٹ، ہم اپنا واپس کر رہے ہیں ان سے رابطہ، لیکن یقیناً یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اگر کینڈیڈیٹس کا مقابلہ ہو تو حافظ صاحب جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے اوپر اس پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جس طریقے سے کیمپیننگ کی ہے، کنٹینیوس کیمپیننگ کی ہے، 3-4 مہینوں سے الیکشن ڈیلے ہو رہا تھا، تو ہوا یہ کہ جتنی بھی ریسورسز تھیں مختلف کینڈیڈیٹس کے پاس، ایک حد تک ہی پیسے ہوتے ہیں الیکشن پہ لگانے کے لیے، تمام تر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب 3 مہینے ڈیلے ہو گیا تو اندازہ کیجئے 3 گنا انہوں نے خرچہ کر دیا۔ اب الیکشن سر پہ آ گیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے بھائی اب خرچے کی گنجائش نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ الیکشن پاکستان میں دیکھا یہی گیا ہے کہ یہ منور کرنا اس کو بہت آسان ہوتا ہے، طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں قائد اعظم کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، سینٹ کے الیکشن سے لے کے نیچے لوکل باڈیز کے الیکشن تک، تمام تر الیکشنز میں ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسی خبریں سامنے آتی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ کیا نہیں جاتا ہے، خاموش تماشائی بن کر ایک کان سے ڈال کے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ خرم شیر زمان صاحب تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سر۔ یہ بتائیے کون ہے پی ٹی آئی کا میئر کا کینڈیڈیٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی کر دیا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں آیا، کیوں سر؟ اچھا، میں سب سے پہلے آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے اپنے شو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ اور رسول کی بات کی، تھینک یو سر، خوشی ہوئی۔ تھینک یو اچھا سر۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ فائنل کر دیا، عمران خان صاحب نے نام فائنلائز کر دیا ہے۔ اب اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے، اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کب تک ہوگی، لیکن فائنلائز کینڈیڈیٹ ہو چکا ہے۔ پارٹی شاید بہتر سمجھتی ہے اس بات کو کہ اس وقت اناؤنس کرنا بہتر نہیں رہے گا اور رزلٹ کے بعد اناؤنس کیا جائے گا۔ کتنا چیلنجنگ ہے سر آپ کے لیے الیکشنز؟ نہیں دیکھیں، ہم بڑا کانفیڈنٹ ہیں اس وقت، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کراچی شہر پورا عمران خان کے ساتھ ہے۔ انفیکٹ پورے پاکستان میں جو شہر سب سے زیادہ رسپانس کرتا ہے عمران خان کو، وہ کراچی شہر ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں 26 ایم پی ایز موجود ہیں ریزرو سیٹس کے ساتھ، اس کے علاوہ ہمارے ایم این ایز موجود ہیں، ہماری تنظیم بلاک لیول تک پہنچ چکی ہے، اور ڈور ٹو ڈور ہماری جو ہے اس وقت کیمپین چل رہی ہیں، اور ڈیجیٹل کیمپین بھی ہماری چل رہی ہے۔ اور میں اس بات پہ بڑا یقین رکھتا ہوں کہ 15 جنوری کو جو الیکشنز ہوں گے اس میں میئر پی ٹی آئی کا آئے گا، کراچی سے عمران خان کا آئے گا، اور اس سلسلے میں آج یا کل میرے خیال سے عمران خان صاحب کا ایک بیان بھی آ جائے گا، ایک ویڈیو بیان بھی آئے گا کراچی آئٹس کے لیے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت جو میدان میں ہیں کہ وہ ہیں جو کہ پاسٹ میں ناکام ہو چکی ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کے اتحادیوں نے پوری کوشش کی بھاگنے کے لیے، لیکن الحمدللہ عدالتیں موجود ہیں جن کا پریشر الیکشن کمیشن کے اوپر تھا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ الیکشن 15 تاریخ کو ہو رہے ہیں۔ 15 جنوری کا الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی سیاست کے تابوت کے اندر ایک آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہ میں آپ کو بہت یقین سے بتا رہا ہوں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میجورٹی آف دا ٹاؤنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف آن دا بیسس آف فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی۔ 2018 کے جب الیکشنز ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں کہا تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کے 3 پلانز ہیں، پلان اے، پلان بی اینڈ پلان سی۔ پلان اے ان کا یہ تھا پوسٹ پون کرائیں گے، پلان ان کا بی یہ ہے کہ یہ بائیک آؤٹ کریں گے۔ اب یہ پوسٹ پون بھی نہیں ہوا، اگر یہ بائیک آؤٹ نہیں کریں گے تو ان کا پلان سی ہے، یہ ہے کہ یہ الیکشن میں تباہ کی ریگنگ کریں گے، ٹھپے ماریں گے، اپنے پرانے انداز میں الیکشن چلائیں گے۔ اسی وجہ سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز کی پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر افواج پاکستان کھڑی ہو، رینجرز کھڑی ہو، جس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن 2018 میں ہوئے تھے اسی طریقے سے الیکشن جو ہے واپس کرائے جائیں۔ اس صورت کے اوپر جو ہے شہر میں امن بھی رہے گا، شہر کو ایک ایسی سیاسی جماعت ملے گی جس کو عوام چاہتی ہے، پھر عوام ذمہ دار ہے ان کو چننے کے بعد۔ اگر آپ نے ٹھپے لگا کے ریگنگ کر کے اپنا مینڈیٹ لے کر آنا ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہوگی۔ آخر میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ ایم کیو ایم جو بھاگنا چاہ رہی ہے اور سب اکٹھا بھی ہو رہی ہے، ان کی ٹوٹل نامینیشن صرف 52% ہیں، 52%۔
تحریک انصاف نے 246 یوسیز میں سے 241 یونین کونسلز میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے، نمبر 1 نامینیشنز ہیں پی ٹی آئی کی، اور ایم کیو ایم کی 4th پوزیشن ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے پیپلز پارٹی اتحادی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ انہوں نے پچھلے 15 سال میں شہر کا جو حل کیا ہے ان کو ووٹ کون دے گا؟ خرم صاحب، جو آپ نے پلان سی بتایا نا، اس کے تو یقیناً بہت زیادہ آثار ہیں. ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو بھی جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کو استعمال کر کے اپنے فیور میں فیصلہ لانے کی کوشش کرتا ہے الیکشن میں. اب جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں سر تو نظر یہی آتا ہے کہ ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ وہ قوتیں حرکت میں ہیں، کچھ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم والے جڑ رہے ہیں، سارے دھڑے برابر ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں کچھ منووربلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ گیم کھیلی جا رہی ہے اس الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جس کو جو کہنا ہے وہ کہے. میرا اس بات پہ بہت یقین ہے کہ ہماری افواج پاکستان ہماری اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے لیے، اس ملک کی خاطر ہے. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو نیا نظام آیا ہے وہ پاکستان کے لیے آیا ہے، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے. پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا غلط کام وہ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، ان کا تو اور کوئی چارہ نہیں رہا اکٹھا ہونے کا. جیب خالی تھے، کچھ تھا نہیں ان کو کرنے کو. اب انہوں نے اکٹھا ہی ہونا تھا. میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ لاسٹ بائی الیکشن جو کراچی کے اندر ہوا، جو محمود مولوی صاحب جیتے ہیں، اس میں ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی، ان تینوں پارٹی کے ووٹ ملا کے بھی نا محمود مولوی کے ووٹ ان سے زیادہ ہوا. تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کراچی والوں نے اس سیاست کو مسترد کر دیا جو گوری بند لاشوں کی سیاست تھی، جو بھتے خوری کی سیاست تھی، جو جلاؤ گھراؤ کی سیاست تھی، جو شہر میں ہڑتالوں کی سیاست تھی. آج کراچی شہر روشنیوں کا شہر جو ہے، اگر آپ کو اس کو واپس مجرموں کے شہر میں تبدیل کرنا ہے تو پھر فیصلہ آپ کا ہے. پھر تو آپ دیکھیں کہ جس طرح شہر میں آج لوٹ مار چل رہی ہے، جس طریقے سے آٹے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی گلے دبا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پھر تو آپ کے ہاتھ سے یہ معاملات نکل جائیں گے، کیاؤس ہوگا. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم لڑیں گے، ہم جھگڑیں گے. الیکشن والے دن اگر الیکشن کے پولنگ اسٹیشن میں ریگنگ ہوگی، ہماری جان جائے گی تو جائے، ہم اس پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، نہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے. سوچ لیا جائے کہ کس کے کیا پلانز ہیں. اگر ان کو کھلی چھوٹ دے گی تو اللہ نے ہاتھ ہمیں بھی دیے ہیں. اگر ان کے پاس بندوق ہوگی تو ہم بغیر بندوق کے بھی اپنا ہاتھ اٹھا کے حیدرآباد کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا جیسے کراچی میں ہوگا. دیکھیں، اس وقت بڑا صاف میری سوچ ہے کہ اس وقت آپ کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں سارے حساس ہیں، چاہے کراچی ہو چاہے حیدرآباد ہو. یہ سیاسی جماعتیں مسترد ہو گئی ہیں، لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں انہوں نے. پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، بجلی ہو، گیس ہو، مرغی ہو، سبزی ہو، گوشت ہو، آٹا ہو، لوگوں نے توبہ کری ہے. خرم صاحب، لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس الیکشن کے پیسے نہیں ہیں. کن کے پاس؟ الیکشن کرانے کے پیسے بھی نہیں بچے اب تو. نہیں، ظاہر ہے. دیکھیں، حالات بہت بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہماری سیاست ضروری نہیں ہے، ہماری پارٹی ضروری نہیں ہے، ہمارا ملک پاکستان ضروری ہے. پاکستان رہے گا، پاکستان میں سلامتی رہے گی، پاکستان کی معیشت چلے گی تو ہماری سیاست بھی چلے گی. ادروائز ہماری کیا ویلیو اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو؟ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، ان کو بھگانا ہے، اور کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. خرم صاحب، ہمارے حکمراں جو ہیں اس وقت ملک میں پاکستان کے لیے امداد مانگ رہے ہیں. ہم نے جنیوا کانفرنس کل دیکھی، تمام تر تقریریں دیکھی. 5 اسٹار ہوٹلز میں رہ کر امداد مانگ رہے ہیں. سر، میں حیران اسی بات پہ ہوں خرم صاحب کہ وہ اتنے بڑی کابینہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے لیوش لائف سٹائل کے ساتھ. جب وہ امداد مانگ رہے ہوں گے تو امداد دینے والا سوچ تو رہا ہوگا کہ بھائی کیا کر رہے ہو. آپ خالی وہ ہوٹلز دیکھیں جہاں پہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ دیکھیں. بھیکاری کبھی اس طرح کرتا ہے؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ امداد نہیں ہے، اس کو پلیز آپ کلیئر کر لیں. یہ انٹرسٹ کے اوپر لون لیا جا رہا ہے، یہ قرضے دیے جا رہے ہیں. اس بات کو سمجھا جائے کہ جب ایک شخص دوسرے سے بھیکاری بھیک مانگنے جاتا ہے نا تو آپ کو سگنل پہ بھی بھیکاری پھٹے کپڑوں میں ملے گا. یہ تو برانڈڈ کپڑے پہن کے، برانڈڈ واچز پہن کے، برانڈڈ شوز اینڈ سوٹس پہن کے اور 5 اسٹار ہوٹلز میں رہ کے اتنی لمبی کابینہ لے کے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ کس قسم کے بھیکاری ہیں؟ بھیک دینے والا بھی کہے گا. لہٰذا دیکھیں، ملک کو بہت بری پوزیشن پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. عمران خان دیکھیں، واحد شخص ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے. ناٹ بیکاز ہی از مائی لیڈر، ناٹ بیکاز کہ وہ میں اس کو چاہتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا ہے. پوری دنیا نیچے جا رہی تھی کووڈ کے اندر، پوری دنیا. عمران خان پاکستان کو اوپر لے کے جا رہا تھا. دنیا حیران. آپ مجھے بتائیں، مائکروسافٹ کا جو ہے فاؤنڈر یہاں پر آیا، وہ پوچھ رہے ہیں عمران خان سے کہ بھائی آپ کے دماغ میں آیا کیسے کہ آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے؟ آپ پاکستان کو آگے لے کر کیسے گئے؟ آپ کے میرے جسم میں اس وقت جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ عمران خان کی دیوی ہے، وہ پی ڈی ایم کی دیوی نہیں ہے. یہاں تو کتا اگر ہمیں کراچی میں کاٹ جائے تو ریبیز کی ویکسین نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ تحفہ دیا ہے، اس کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو ملک کی قیادت کی کرسی کے اوپر لا کے بٹھانا ہے. خرم صاحب، آخری سوال خرم صاحب،
سوال میرا یہ ہے کہ کچھ میرے ذرائع تصدیق کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو، کپتان کو، وزیر اعظم بننے کا شوق اتنا نہیں ہے جتنا ملک بدلنے کا شوق ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھلے مجھے وزیر اعظم نہ بناؤ لیکن میں ملک کو اب بدل کے چھوڑوں گا. آپ تصدیق کریں گے سر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے میری 4 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، بہت ڈیٹیل میں، بہت اچھی ملاقات ہوئی، بہت زیادہ فکر مند ہے. انہوں نے میرے سامنے 10-12 قدم چلے، جب وہ بیٹھ کے تھوڑا سا تکلیف محسوس کر رہے تھے، وہ تکلیف میں واک کر رہا تھا شخص. پیر میں 3 گولیاں لگی ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ شخص دن میں 15 سے 20 میٹنگز کر رہا ہے روزانہ بیٹھ کر، جو ہے اپنے ملک کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں. اس کی فیکٹریز نہیں ہیں، اس کی ملز نہیں ہیں، اس کی انگلینڈ میں، یو ایس میں، دبئی میں پراپرٹیز نہیں ہیں. کیا اسے کرسی کا شوق ہے سر؟ سوری، کیا کرسی کی لالچ ہے یہاں پہ؟ نہیں، ملک کی لالچ ہے. عمران خان کو ملک کی لالچ ہے. عمران خان کو ملک کو بچانے کی لالچ ہے. عمران خان کو پاکستانیوں کو بہتر زندگی دینے کی لالچ ہے. عمران خان کو پاکستانیوں کو بہتر مستقبل دینے کی لالچ ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی. پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.